السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج عید الاضحیٰ کا الحمدللہ دوسرا دن ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ الحدید جو ہے اس کی آیت نمبر 3 کے جو باقی آیات اور صورتوں میں جو فرق ہے وہ بیان کیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اول و آخر، ظاہر و باطن، علیم کی معرفت۔ وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم ایک بات پھر دہراتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت لازمی ہے۔ معرفت یعنی کہ پہچان، کیونکہ جتنی رب کی معرفت ہوگی اتنی ہی اچھی وہ عبادت کرے گا۔ تو معرفت رب کے لیے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات انتہائی اہم اور بلند مقام ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مطلب کہ درخت کا ہر پتا اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر ہم نے العزیز اور الحکیم کا مفہوم سمجھا کہ اصل اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ صرف وہی سب پر غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ غالب اور عظیم رب اپنا ہر اختیار جو وہ استعمال کرے اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے ہم عاجز اور حقیر انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ دوسری آیت میں دوبارہ سے ہم نے جانا کہ اصل ملکیت اس ایک اللہ ہی کی ہے، نہ کہ کسی بھی انسان کی اور نہ ہی کسی بھی اور چیز کی۔ اصل مالک وہی ہے اور باقی سب کی ملکیت ناقص ہے، یعنی عطا کی گئی ہے امتحان کے لیے۔ جیسے یہ وزیر، صدر وغیرہ، ان سب کو جو اختیارات ملتے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ کیوں عطا کیے گئے ہیں ان کو اختیارات؟ ان کے امتحان کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے جانا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ کتنی قدرت ہے تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عاجز ہے ہمارا علم، ہماری سوچ محدود ہے۔ جیسے جو جیولرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایک ترازو ہوتا ہے جس پر وہ سونے کا وزن کرتے ہیں، اس ترازو پر وہ تولا یا ماشا ہی تول سکتے ہیں، کوئی من یا ٹن وزن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے علم اور عقل کے ترازو بھی سونار کے ترازو کی طرح ہے۔ ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی صفات کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں لفظ کل کی پناہ لینی پڑتی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آج ہم مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسا ہے ہمارا رب اور اس کے اسماء الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، العلیم کو سمجھنے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی اول ہے، یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا۔ کچھ سے کیا مراد ہے؟ یہ کائنات، یہ سلسلہ کون و مکان، یہ آسمان و زمین، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا۔ وہ سب سے پہلا ہے تو ہی خالق ہے، وہ خالق بھی ہے اور اول بھی، وہ آخر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کس کا آخر؟ یعنی جب یہ سلسلہ کون و مکان، یہ کائنات، یہ آسمان و زمین، جب یہ فنا ہو جائیں گے، جب یہ کائنات اور اس کی ہر شے ختم ہو جائے گی تو صرف ایک واحد اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو وہ آخر بھی ہے، مطلب صرف وہی آخر ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، لیکن کیسے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر اللہ ظاہر کیسے ہے؟ اور آیت کے شروع میں ہو بھی آیا ہے کہ وہی ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت
اور اس کی حکمت کا ظہور ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ کے ہونے کی شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، صوفے کو لے لیتے ہیں۔ صوفہ کس سے بنا؟ لکڑی سے۔ لکڑی کدھر سے آئی؟ درخت سے۔ درخت کس سے نکالا زمین سے؟ زمین کی مٹی سے اتنی مضبوط اور کارآمد چیز کس نے نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی نا حاصل، یعنی کہ اتنی نرم مٹی سے لکڑی کس نے نکالی؟ کون ہے اس کو نکالنے والی ذات؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر صوفہ کس سے بنا؟ لکڑی سے۔ اور بالآخر جب ہم جاتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زمین سے۔ اچھا، پھر اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ لکڑی سے صوفہ تو بڑے ہی نے بنایا جو ایک انسان ہے۔ اچھا، تو انسان کو عقل و سمجھ دینے والا بھی تو اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے نا۔ ہر شے اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ آسمان و زمین، بارش، ہواؤں کا چلنا، سمندروں میں بڑے بڑے بھاری جہازوں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہے۔ وہ مخفی بھی ہے۔ مخفی کا کیا مطلب ہے؟ چھپا ہوا، پوشیدہ۔ وہ باطن ہے، پوشیدہ ہے، وہ سب مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے، کیونکہ حواس اسے محسوس نہیں کر سکتے، تو دور کی بات عقل و فکر اور خیال اس کی ذرا بھی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ وہ چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی محدود زبان، محدود الفاظ، محدود عقل کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، جبکہ اصل میں تو یہ ہے کہ حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ ان ناموں کی بہترین تفسیر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں بھی ملتی ہے، جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی۔ یہ دعا صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلا نہیں۔ تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں۔ تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے بتائی گئی ہے اور نہایت مؤثر ہے۔ یہ دعا عائشہ بہن نے انسٹاگرام پر ساتھ ہی شیئر کی تھی، اس لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ میں ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اصل میں وہ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کتنا علم رکھتا ہے؟ یہاں بھی کل آ گیا کہ ہر چیز، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے زمین کی تہہ میں چھپی ہو یا سمندر کی گہرائی میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کا علم کتنا ہے اور کہاں تک ہے، اس کی تفصیل ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا کر مزید جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں یہ جان لیں کہ علیم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ باقی بہت سارے اسماء صفات اس کی شرح ہے، جیسے السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الشہید گواہ وغیرہ۔ یعنی علیم میں اس طرح کی صفات بہت سی آ جاتی ہیں، جیسے کہ سننے والا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی کہ علم میں بہت سی صفات آ جاتی ہیں، سننے والا، دیکھنے والا، گواہ وغیرہ۔ یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ آپ کے سارے مسائل، ساری پریشانیاں، آپ کی وہ خواہشات بھی جس کا بھی آپ نے اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں کیا، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے، عطا کرنے پر بھی صرف وہی قادر ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی تو جو ہمارا سب سے زیادہ خیر ہوا ہے۔ ہم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دی۔ ہمیں تو شعور بھی نہیں تھا، اس عظیم رب نے اپنے بندوں کے ذریعے ہمیں پروان چڑھایا۔ ہم غلطیاں کرتے رہے، وہ ہمیں پھر بھی رزق دیتا رہا۔ اگر ہم نے نافرمانی کی ہے تو اس نے کبھی ہم پر اپنی ہوا نہیں روکی، کبھی سانس لینا ہم پر بند نہیں کیا۔ وہ ہم پر رحم کیے جا رہا ہے، ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں۔ یہ آیات ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہارا اصل محسن میں ہوں۔ اے میرے پیارے بندو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم لوگوں کے غلام کیوں بن گئے؟ پہچانو مجھے اور صرف میری بندگی کرو۔ اللہ کا العلیم ہونا جہاں مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جو تم دلوں میں کینہ چھپا کر بیٹھے ہو، جو تم نے میرے بندوں کی شکل کا مذاق اڑایا، جو تم نے میرے بندوں کی عزت پامال کی، جو تم تنہائیوں میں کرتے ہو، اللہ اس سب سے باعلم ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جو تم نے کسی کو منہ چڑھایا، جو تم نے منافقت برتی، جو تم نے ریاکاری کی، اللہ اس سب سے واقف ہے، پھر بھی تمہیں ڈیل دے رہا ہے۔ تم باز آ جاؤ اور حقیقی توبہ کر کے اپنے رب کی حقیقی بندگی کرو، اس کے سچے بندے بن جاؤ اور اسی کو اپنا رب مانو۔ رب کی حقیقی بندگی کرو، آ جاؤ، اللہ تمہیں تھام لے گا، اللہ تمہیں راستہ دکھائے گا، اللہ تم پر اپنے کرم کی بارش کرے گا۔ بس اے انسان، اپنے رب کو پہچان اور اس کی طرف لوٹ آ۔ جزاکم اللہ۔ یہاں پہ آیت نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ ختم کرتے ہیں آج۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو بہت ہے، بہت دنوں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہم انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع کر سکیں گے۔ تو باقی جو کمنٹس کرتے ہیں وہ پڑھ کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موجود ہے اور کوئی انسان جو ہے وہی سن رہے ہیں، کوئی روبوٹ نہیں ہے جو سنے اور کچھ بولے نہیں۔ تو جو کمنٹس کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح آپ ساتھ جڑے رہیے اور کمنٹس کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔